اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماہ رمضان مبارک میں اس آخری عشرے میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ اس مرتبہ اس ماہ رمضان میں ہمیں یہ توفیق رہی الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل کو کہ ہم اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے عنوان سے ایک لیکچر سیریز کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اسلامک فائنانس اور حلال جورسپروڈنس کے حوالے سے ایک مہینے پہ مبنی کورس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جو کہ آن لائن تھا، اور الحمدللہ دنیا بھر سے لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور خوب استفادہ کیا۔ اور اب ہم بزنس ایتھکس ان اسلام، یہ ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر ہم ان 3 روزہ نشستوں میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اہمیت کے حوالے سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، کیونکہ اسلامی جتنے بھی احکام ہیں ان کا جو بنیاد ہے وہ اخلاق ہے، اخلاقی تعلیمات ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم بات کریں کہ مالی معاملات میں اسلام کی کیا اخلاقی تعلیمات ہیں تو ہمیں اس کو تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم نے عشرہ اولا میں پہلے عشرے میں اسلامک لا آف کانٹریکٹ کو جانا تھا کہ کانٹریکٹ کے لاز کیا ہیں شریعہ کی نظر میں، اور تفصیل سے ہم اس بات کو جان چکے کہ اگر کانٹریکٹ آف سیل ہو تو پھر کیا اس کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہوتے ہیں، کانٹریکٹ آف پارٹنرشپ ہو، کانٹریکٹ آف لیزنگ ہو، کانٹریکٹ آف انویسٹمنٹ ہو، اور پھر ہم نے اس کی کانٹمپرری اپلیکیشن اور پریکٹسز کو بھی پڑھا اور جاننے کی کوشش کی، اور اس کے شرعی حکم کو۔ اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اس سیریز میں بزنس ایتھکس کو بیان کریں، لیکن یہ خود موضوع انتہائی اہمیت کا حامل، اس کو تفصیل سے جانیں گے کہ ایتھکس کسے کہتے ہیں۔ ایک تو عمومی جو لفظ ہے کہ اچھے اچھے کام کرنا ہے یا برے کام کرنا ہے، یہ ایک سطحی تعریف ہے، لیکن ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام کے بزنس ایتھکس کیا ہے۔ انشاءاللہ جب میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ہم ان 3 روزہ پروگرام میں بزنس ایتھکس کے کیا کیا جانیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دلچسپی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں تعارف کروا دوں الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل کا، جو لوگ اب تک نہیں جانتے، جو پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ شریک ہیں سفر میں، بالخصوص ان کے لیے، اور جو ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرامز میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی، کہ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل زہرا اکیڈمی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو کہ بالخصوص اسلامی بینکاری اور اسلامک انشورنس اور کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے ایک نان پروفٹنگ اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ نہ صرف تعلیمی میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے بلکہ شریعہ ایڈوائزری سروسز بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس ادارے کے روح روا آیت اللہ شیخ شبیر حسن میسمی صاحب ہیں جو کہ پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے موجودہ رکن شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ممبر رہے ہیں سابقہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے۔ اس کے علاوہ بالفعل ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے فوکس گروپ ممبر ہیں، اور حلال اتھارٹی کے بھی بورڈ آف گورننس ممبر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ حضرت کی زیر سرپرستی یہ ادارہ اور دیگر پروفیشنلز کی زیر نگرانی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، جن میں قابل الذکر یوں تو بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے ابتدا سے لے کے ادارہ 2007 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تو 2007 سے لے کے آج تک کے سفر میں یہ بہت سارے افراد کا دام درہم سخن اپنا کنٹریبیوشن رہا ہے، البتہ ان میں بالخصوص ذوالفقار علی زیدی صاحب جو کہ انسٹیٹیوٹ کے بانی اور چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ جاوید اقبال صاحب جو سینئر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں، اور مسٹر عباس رضا وریالہ جو کہ ہمارے آنرری سیکرٹری ہیں اور میں خادم کی حیثیت سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ایک ہماری پوری مینجمنٹ ٹیم ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے۔ میرا نام میں اپنا تعارف کرواؤں سید مظہر عباس زیدی ہے، اور میری تعلیم ایم فل ہے اسلامک فائنینس میں۔ اس کے علاوہ میں کامرس میں ماسٹرز ہوں، میرا اسپیشلائزیشن اکاؤنٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایم اسلامک اسٹڈیز کیا ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی سے پرائیویٹ میں، اور شہادت العالمیہ جو کہ ایک رسمی سند ہے ایک عالم دین کی پاکستان میں، جسے وفاق المدارس دیتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف وفاق المدارس ہیں، اور اہل تشیع کے 2 وفاق المدارس ہیں، ان میں جو قدیم وفاق المدارس ہے وفاق المدارس شیعہ پاکستان جامعۃ المنتظر لاہور، وہاں سے میں نے شہادت العالمیہ مکمل کیا۔ اس کے علاوہ فاضل عربک ادیب عالم فاضل، اور اس کے علاوہ میرے پاس 2 فیلوشپس ہیں ایوفی کی۔ ایوفی ایک اسلامک فائنینس میں اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی ہے جو کہ بحرین بیسڈ ہے، اور یہ دنیا بھر کے اسلامی مالیاتی اداروں کے لیے
شرعی معیارات، شریعہ اسٹینڈرڈز، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز، آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز، گورننس اسٹینڈرڈز، ایتھکس کو ایشو کرتی ہے۔ تو اس کی دو فیلوشپس ہیں کہ CSAA سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر اینڈ آڈیٹر، اور دوسری سرٹیفائڈ اسلامک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اداروں سے وابستگی ہے۔ اب ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ برائے مہربانی دوسرے سلائڈ پر آ جائیے۔ ہم آج کیا ڈسکس کریں گے؟ بنیادی طور پہ کسی بھی کام کرنے کا اصول یہ ہے، کچھ بھی پڑھانے اور بتانے کا، کہ سب سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ ہم آج کیا کیا جاننے والے ہیں، تاکہ ذہن اس طرف آمادہ ہو جائے۔ اگر انسان بغیر بتائے شروع کر دیتا ہے تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بتانے والا بھی کسی نئی رخ میں نئی جہت میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی نئے موضوعات بات پر بات نکلتی رہتی ہے، اور موضوع سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا ہٹ جاتا ہے، یا پھر سننے والے کے ذہن میں بھی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا سیکوینس ہے۔ اگر یہ کیا سننا ہے اور اس کا سیکوینس کیا یہ پتا ہو تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بتا دوں کہ ہم ان 3 دنوں میں کیا چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، چونکہ ہمارا جیسے موضوع ہے بزنس ایتھکس ان اسلام، اسلام کی اخلاقی تعلیمات تجارتی میدان میں معاشی اخلاقی تعلیمات، اگر میں اس کا ترجمہ سلیس اردو میں کروں تو اسلام کی اخلاقی معاشی تعلیمات کے معاشی معاملات میں ہم یہاں پہ ایتھکس کو، یعنی اخلاق کو، ایتھکس کا اردو میں عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے اخلاق۔ اخلاق اور آداب میں فرق ہے، یہ میں آپ کو ابھی آگے جا کر بتاؤں گا۔ ہم جو اخلاق کو دیکھ رہے ہیں یا اخلاق کا جائزہ لیں گے، یہ ہم صرف بزنس کے کانٹیکس میں لیں گے، یعنی مالی معاملات کے۔ ہم کوئی اخلاقی سیریز نہیں دے رہے، درس اخلاق آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے۔ اگر ہم اخلاق کو من حیث الاخلاق بیان کریں تو شاید ہماری بات ایک الگ رخ میں ہوگی، ایک الگ انداز میں آپ سے بات کی جائے گی۔ لیکن چونکہ ہم بزنس کے تناظر میں جیسے ہم نے لا آف کانٹریکٹ کا کیا تھا، اس طرح ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کیا ہے معاش کے لیے، معیشت کے لیے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنے ایک محدود دائرے کے اندر اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جائزہ لینا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جو موٹے موٹے بنیادی اصول ہیں وہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چل جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اخلاق کا مطلب کیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی اخلاق اخلاق اخلاق، اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ ایک وہ اخلاق ہے جو عرفی تعریف ہے، اخلاق یعنی اچھا اخلاق۔ اخلاق کا لفظی مطلب ہی سمجھتے ہیں اچھا، یعنی اگر کوئی شخص اچھے انداز میں بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تکلیف نہیں دیتا، وعدہ وفا کرتا ہے، تو یہ اخلاق ہے۔ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کسی بھی موضوع کی تعریف کو جاننا ضروری ہے، ڈیفینیشن۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو مختلف ایسے اداروں سے وابستہ ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر ہیں یا اور دیگر پیشہ ورانہ پروفیشنل انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھی جاتی ہیں۔ ڈیفینیشن کا مطلب کہ اس ڈاکیومنٹ میں جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں گے ان کے یہ مطلب ہیں۔ ایسا نہ ہو کوئی شخص اپنا مطلب لے لے، تو پہلے ڈیفینیشنز کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر بزنس ایتھکس کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایتھکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایتھکس کیا ہے، تاکہ وہ تعریف جو ہم نے سنی ہوئی ہے یا ہم سمجھتے ہیں وہ تعریف کیا ہے، اور جو حقیقی تعریف ہے وہ پتہ چل جائے کہ تعریف ہے کیا۔ کیونکہ اگر میں اس کی تعریف ہی صحیح نہ کروں، اگر میں کسی چیز کو سمجھوں ہی نہیں صحیح سے، تو پھر میں آگے اس کی امپلیکیشنز بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کو اچھے انداز میں مزید مستحکم طور پر سمجھ سکتا ہوں۔ تو پہلے ہم ڈیفینیشن کو دیکھنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں اکثر، اخلاق و آداب۔ آداب آداب بہت ہوتا ہے، کیا اخلاق اور آداب مترادف ہیں؟ کہ یہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں؟ آداب تجارت اور اخلاق تجارت، ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے یا یہ صرف الفاظ ہیں دو اور دونوں استعمال کیے جاتے ہیں مشترکہ طور پر مترادفاً، یعنی ایک دوسرے کے بدلے استعمال کیے جاتے ہیں؟ ہم اس کے فرق کو جاننا چاہیں گے، اگر کوئی فرق ہے تو وہ کیا فرق ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ سورسز آف ایتھکس ان اسلام، اسلام میں ایتھکس کے کیا کیا سورسز ہیں، ہمیں کہاں سے اخلاق کو لینا ہے، ہمیں اخلاق کس سے لینا ہے، کون ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اخلاق کو اپنانا ہے ہمیں۔ ایسا تو نہیں ہے ہماری انسپائریشنز ٹھیک نہیں ہیں، بس اوقات یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ بالعموم معاشرے میں، چونکہ آج ہمارے پاس انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے، اور آج دنیا کا ایکسپوجر ہر ایک شخص کے ہاتھوں پر آ گیا ہے، موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی صورت میں۔ تو ایسا تو نہیں ہے ہم اخلاق کس سے سیکھ رہے ہیں؟ اگر اخلاق اس شخص سے سیکھ رہے ہیں جس کی فلسفیانہ بنیادیں اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، جس کی بنیاد توحید و معاد نہیں ہے، تو پھر اس کے اخلاق میں فرق ہے۔ اخلاق اس کے پاس بھی ہوگا، ایتھکس ہوں گے کچھ، لیکن وہ ایتھکس
اسلامی اخلاق نہیں کہلائے گا، کیونکہ اسلام کے اخلاق کی بنیاد کلمہ توحید اور عقیدہ آخرت ہے، یعنی دو بنیاد ہیں، اللہ پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت نیک، بہت سچ بولنے والا، بزنس ایتھکس کو فالو کرنا، اللہ کو نہیں مانتا، تو یہ جو اس کے اخلاق کی بنیاد ہے وہ توحید نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں اخلاق کے ماخذ اور منابع کیا قرار دیا ہے، ہمیں کہاں سے اخلاق کو لینا ہے۔ ہمیں آیا دنیا کے بزنس مین سے انسپائر ہونا ہے، دنیا کے کارپوریٹ سوشل کلچر سے واپس انسپائر ہونا ہے، یا ان تعلیمات سے انسپائر ہونا ہے، متاثر ہونا ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کی گئی ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تھوڑی مختصر سی بات کرنا چاہیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ شریعہ لاز ان کیس آف وائلیشن آف ایتھکس، ایتھکس کیوں پڑھنا ہے، اخلاق کیوں پڑھنا ہے، اس کا کوئی اثر ہونا چاہیے نا۔ اگر ایک چیز کا اثر ہی نہیں ہے تو اس کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ میں بولتا ہوں نا، اگر میں جھوٹ بول، اللہ نہ کرے، اس کا ایک مادی اثر بھی، ایک مانوی اثر بھی ہے۔ مادی اثر کیا ہے کہ انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے، لوگ اعتبار کم کرنے لگتے ہیں۔ مانوی اثر یعنی اس کی اپنی ذات کے اوپر بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ جب بھی اکثر روایات میں آتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو، کیونکہ گناہ جب ہوتے رہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ملکہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ بے ساختہ گناہ کرنے لگتا ہے اور متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی شخص اتنا زیادہ برے کاموں میں کا مرتکب ہو جائے تو اس کی حویت بن جاتے ہیں، یعنی وہ شخص ہی وہ گناہ بن جاتا ہے، اور قیامت کے جب اسے محشور کیا جائے گا تو وہ اس گناہ کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو آیا ان ایتھکس کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ ان کا کوئی اثر ہے؟ اثر ہے تو کیا اثر ہے؟ ٹرانزیکشن کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، میری اپنی ذات کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے، معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بس اوقات ہوتا ہے کہ ہم اثر دیکھتے ہیں کسی بھی چیز میں اپنی ٹرانزیکشن کا، یعنی میں اور آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات اس کام کا اثر انفرادی نہیں ہوتا، اجتماعی ہوتا ہے۔ انفرادی اعتبار سے معاملہ ٹھیک ہے، یعنی میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں، ممکن ہے اگر میں آپ کو کوئی زیادہ پیسے دے کر مہنگی کر کے چیز بیچ دیتا ہوں، صحیح ہے، اور آپ خرید بھی لیتے ہیں، اس کا اثر کیا ہے؟ مجھے فائدہ مل گیا، ظاہری کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس کا اجتماعی اثر کیا ہے کہ وہ مہنگائی جس سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں، وہ مہنگائی میری اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ہے، وہ میں نے بنائی ہے۔ اپنی قیمت، اپنے روپے کی قیمت کو میں نے خود کم کر دیا ہے۔ ایک چیز جو 100 روپے کی تھی اس کو 1000 میں بیچ کے میں نے اس کی قیمت کو بڑھا دیا اور اپنے روپے کی قیمت کو گرا دیا۔ جب روپے کی قیمت کو بڑھایا، گرا دیا، تو مہنگائی بھی ہو گئی، مہنگائی کے نتیجے میں غربت بھی بڑھ گئی اور امپلائمنٹ بھی بڑھ گئی۔ اب دیکھیں اس کا اجتماعی اثر کتنا بڑا ہے، اس کا سوشل امپیکٹ کتنا بڑا ہے۔ تو ہمیں ایتھکس کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایتھکس کی وائلیشن کی صورت میں ٹرانزیکشن لیول کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ سوسائٹی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور مانوی اثرات تو بہت ہی برے ہیں، جب ہی ان کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے اس کو، میں اگر چاہتا تو آپ کے سامنے روایات احادیث بہت ساری لکھ سکتا ہوں، تو یہ ایک پیور درس بن جائے گا، اور یقیناً آپ اس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی سے اس موضوع کو سنیں گے، میں سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اس بات پر۔ البتہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو آپ کے الفاظ میں یہ ساری باتیں بتاؤں، یعنی اس قرآن مجید کی آیت اور حدیث کو آج کے الفاظ میں بیان کروں، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو، ان الفاظ سے معانی تک پہنچنا آسان ہو۔ الفاظ تو ایک ظرف ہے، الفاظ کیا ہے؟ وہ معنی کو پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول 14 سال پہلے کیا فرما رہے تھے، قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، علماء کرام کی سیرت، ائمہ اہل بیت کی سیرت، اصحاب کرام کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے، بنیادی طور پہ اس ایسنس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو اسی انداز میں پیش کیا کہ ہم ان اخلاق کو پہلے تقسیم کر دیں گے ریلیٹڈ ٹو کانٹریکٹس، وہ اخلاقی تعلیمات جو کسی بھی کانٹریکٹ کے متعلق ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا اخلاقی تعلیمات ہیں۔ اس کے ضمن میں ہم بات کریں گے ہولڈنگ کی، احتکار کی۔ احتکار کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے پاس محفوظ کر لینا اور اس کے اوپر منوپلی اختیار کر لینا، اور پھر مینیپولیٹ کرنا، مارکیٹ مینیپولیٹ کرنا، اور مارکیٹ اس طرح مینیپولیٹ کرنا کہ سیلف انٹرسٹ کا تو خیال ہو لیکن سوسائٹی کا انٹرسٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مثال کے طور پہ کہیں کہ گندم کے مافیاز، آج پاکستان میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور چینی کے مافیا، یا پھر آپ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، آئی پی پیز جنہیں کہتے ہیں، جن کے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے، طاقت ہے، اور دولت بھی انہی کے پاس ہے، ہولڈ کر لیتے ہیں وہ گڈز اینڈ سروسز کو، اور پھر وہ مارکیٹ بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے وسائل پہ بھی ناجائز تصرف کرتے ہیں۔ ہولڈنگ کیسے کہتے ہیں، ہولڈنگ کے شرعی احکام کیا ہیں، ان کو جاننا چاہیں گے۔ ایڈوانس پرچیز، پری پرچیز، یہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے یہاں بہت ایک یہ سلسلہ ہے کہ لوگ پہلے سے چیزوں کو خرید لیتے ہیں، یعنی بہت ساری روایت میں آتا ہے کہ مارکیٹ میں چیز آنے سے پہلے مت خریدو، شہر سے باہر جا کر مت خریدو، کیونکہ اگر کوئی انویسٹر انوالو ہو جاتا ہے
اور وداؤٹ اینی ویلیو ایڈیشن اگر صرف انویسٹمنٹ ایڈ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے اور اینڈ کنزیومر اسے خرید نہیں پاتا. انشاءاللہ جب ہم تفصیل سے بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے ساتھ کتنا نقصان ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں یا دیگر جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس کے اندر، کہ جب انویسٹمنٹ آ جاتی ہے. میں پھر کہوں گا جب تک میری بات مکمل نہ ہو تو پہلے فیصلہ نہ کریں. ہر چیز کے فوائد نقصانات ہیں، جب ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن صرف ابھی اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ تک سے سنا ہوگا کہ بھائی ریئل اسٹیٹ میں بلیک منی آ گئی. بلیک منی کیا ہے، اس کا نقصان کیا بنا؟ بلیک منی کا مطلب حرام پیسہ نہیں ہے، لیکن ہر وہ پری پرچیز، ہر ایسا ارینجمنٹ جس کے اندر بغیر محنت کے پیسہ کمائے، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا. جسے ہم آربیٹراج بھی کہتے ہیں. آربیٹراج یہ میں پری پرچیز کی صورت میں بتانا چاہتا ہوں، آربیٹراج الگ صورت میں بتاؤں گا. بعض ایتھکس ایسے ہیں جو ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹ ہوتے ہیں، یعنی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہوئے چاہے وہ پروڈکٹ کوئی فزیکل ایگزسٹنس رکھنے والا گڈ ہو یا پھر ڈیجیٹل ایگزسٹنس رکھنے والا گڈ ہو، جیسے ڈیجیٹل کانٹینٹس ہوتے ہیں ہمارے، جو ڈیجیٹل سروسز آپ دیتے ہیں یا پیور سروسز دے رہے ہیں وہاں، اس کے اندر کیا ایتھکس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، جس میں بالخصوص اوور پرائسنگ کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ بہت اہم موضوع ہے ہمارا. رمضان آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، جو چیزیں سستی ہونی چاہیے وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، ہے نا. یعنی ایسے آپ سمجھ، یعنی یہ سبزی، پھل اور ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اوور پرائسنگ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کتنی حد تک یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اسلام کے بالکل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے آف کورس اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے اگر وہ اسکارسٹی میں ہے، یعنی اس کی اگر تعداد کم ہے تو اگر اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو پرائس بڑھے گی، آبویس سی بات ہے. لیکن کہ اسلام بالکل ڈینائی کر دیتا ہے اس بات کو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو پرائسنگ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز کی پرائس اتنی ویلیو نہیں ہے، اس کی یوٹیلٹی اتنی نہیں جتنی کی وہ چیز بکتی ہے. جیسے آج کے دور میں ہمارے پلاٹس، ایک پلاٹ 120 گز کا کراچی کے اصطلاح میں کہوں تو وہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے کا مل رہا ہے. کیا اس چیز کی اتنی ویلیو ہے؟ ہاں، یہ بات ہم مانتے ہیں کہ بعض جگہ بعض چیزوں کے ایک خاص مقام پر ہونے سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک پلاٹ اگر ایک عام علاقے میں اور ایک بہت پوش علاقے میں ہے تو بہت فرق ہے دونوں میں. البتہ کتنا فائدہ لیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. آلٹریشن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج اگر دودھ خریدیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ دودھ میں پانی ملایا ہے یا پانی میں دودھ ملایا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. 200 روپے لیٹر ہم دودھ خرید رہے ہیں، یا جو بھی چیز آپ خرید رہے ہیں. آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے زمانے میں جو گھی ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں جو آٹا ہوتا تھا، بھئی ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے زمانے میں جنت سے تو نہیں آتا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آٹا تو آٹا ہی ہے لیکن ہماری اخلاقی تعلیمات کم ہو گئی ہیں، اخلاقی شعور کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پروڈکٹ کا جو معیار ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے اور اس کے نقصانات بھی آ رہے ہیں. تو ہمیں جو پروڈکٹ ریلیٹڈ ایتھکس ہے ان کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کانٹریکٹنگ پارٹیز کے جو معاملہ کرنے والے افراد ہیں ان کی پرفارمنس اوبلیگیشنز کیا ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کوئی بھی معاملہ کرتے وقت اس کی کیا شرعی تعلیمات ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ریلیٹڈ ٹو مارکیٹنگ یہ بہت اہم ہے. آج کل چونکہ ہر چیز مارکیٹ کے اوپر چلتی ہے، اس کی مارکیٹنگ کرنے کے اوپر. بعض اوقات ایک پروڈکٹ 100% بہترین ہوتا ہے لیکن اس کی مارکیٹنگ اچھی نہیں ہوتی تو لہٰذا وہ پروڈکٹ نہیں چلتا. ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جو بہت ایوریج ہوتا ہے لیکن اس کی مارکیٹنگ بہت تگڑی ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ بہت چلتا ہے. اب مارکیٹنگ کے بھی کچھ اخلاقی اصول ہیں. ایسا نہیں ہے جو چاہے انسان مارکیٹ کر لے، جس طرح چاہے مارکیٹ کر لے. جس طرح پروڈکٹ کے ایتھکس ہیں، کچھ شریعہ لاز ہیں، اس طرح مارکیٹنگ کے بھی شریعہ لاز ہیں جن میں بالخصوص آربیٹراج، ایسی مارکیٹنگ جس میں آپ کا کوئی عمل شامل نہیں ہے اور آپ نفع کما رہے ہیں. فالس کلیم یہ آج کل ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. جھوٹی قسمیں کھا کر بیچ دینا، یہ تو ہم مارکیٹ میں کرتے ہیں. لیکن مارکیٹنگ کی بات کریں جو آپ کی بل بورڈز کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے، جو آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ نہیں ہوتا ہے اس کوالٹی کا جو بیچا جاتا ہے. اس کا اثر کتنا بڑا برا ہوتا ہے، لوگوں کا اعتبار کم ہو جاتا ہے. اور یہ اعتبار صرف ٹرانزیکشن تک نہیں رہتا، عمومی طور پہ بھی اعتبار میں کمی آ جاتی ہے. اور وہ اسلامی معاشرہ کیا ہوگا جس میں آپس میں ایک دوسرے پہ اعتبار نہ ہو؟ اسلامی معاشرہ تو اعتبار کے اوپر قائم ہے، مومن مومن کی مدد کرنے کے اوپر قائم ہے، احسان کے اوپر قائم ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم اپنے معاملات میں اسلامی اخلاقی تعلیمات کی رعایت نہیں کرتے، اس کا نتیجہ صرف اس ٹرانزیکشن پہ نہیں آتا، اس فرد پر نہیں آتا، پورے معاشرے پر آتا ہے. اس معاشرے کے اکنامک سسٹم کے اوپر آتا ہے، اس معاشرے کے سوشل سسٹم کے اوپر آتا ہے، اس معاشرے کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر آتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بعض اخلاقی تعلیمات ایسی ہیں جو ریلیٹڈ ٹو آفٹر سیل ہیں. یعنی اگر میں کوئی کام کر لیتا ہوں، کام ہو گیا، میرا معاہدہ ہو گیا ہے،
میں نے چیز بیچ دی ہے، میں نے سروسز دے دی، اس کے بعد کے بھی کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں جو اسلام نے بیان کی ہے، اقالہ کی صورت میں، خیارات کی صورت میں، انشاءاللہ تفصیل ان کی آئے گی تو میں یہ بتاؤں گا۔ تو لہٰذا ان 3 دنوں کے لیے جو ہم نے موضوع قائم کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بزنس ایتھکس کو پڑھیں، جانے سمجھیں، تو سب سے پہلے ہم تیمناً تبرکاً، چونکہ ہمارے سلف صالحین کا، علماء کرام کی روش یہ رہی ہے کہ جب بھی وہ کبھی موضوع شروع کرتے ہیں تو پہلے قرآن کی آیت اور حدیث کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے اسی سیرت کی اتباع میں پہلے حدیث و آیت کو رکھا ہے، اس کے بعد پھر اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ایتھکس ہوتے کیا ہے، اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم غلط چیزیں نہ سمجھ لیں۔ تعریف سمجھنا ضروری ہے، پہلے انسان کو سمجھنا ضروری ہے انسان ہے کیا، اس کے بعد پھر قوانین بنائے جائیں گے۔ اب یہیں پہ روک کے میں کہتا ہوں اگر انسان کو یہ سمجھ لیا جائے کہ انسان بغیر خالق کے پیدا ہوا ہے، تو اب جب قوانین ہوں گے وہ ایسی آزادی پر مبتنی ہوں گے کہ جو کہ آزادی نہیں ہے، حقیقتاً غلامی ہے۔ لیکن اگر انسان کی حیثیت یہ جانے جائے کہ انسان عبداللہ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی، وجعلنی نبی، مجھے نبی بنایا۔ جب انسان کا اسٹیٹس خدا کے بندے کا ہے، خدا کی مخلوق کا، اب قوانین خدا کی جانب سے، اب جو احکام ہوں گے وہ زندگی جو ہوگی وہ خدا کے احکام کے تابع ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ادب اور اخلاق میں کیا فرق ہے، آداب اور اخلاق میں اصطلاحات میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اگر فرق ہے تو وہ فرق کیا ہے یہ بھی جانیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ان اخلاق کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم کیوں 3 گھنٹے بات کریں گے، یہ 3 گھنٹے میں بات نہیں کر رہا بلکہ یہ میں آپ کے جو 50 افراد، 60 افراد، 70 افراد دنیا بھر سے ہمارے پاس آئے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے انڈیا سے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ سے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، پاکستان کے طول و عرض سے بہت سارے دوست تشریف لاتے ہیں، اور نہ صرف آن لائن لائیو وہ استفادہ کرتے ہیں بلکہ بعد میں بھی بہت سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، بلکہ اپنے محمد عباس جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں انسٹیٹیوٹ کے، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا لنک ضرور شیئر کریں انسٹیٹیوٹ کا بھی، اور جو ہمارے پروگرام اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے ہوئے تھے تاکہ جو ہمارے دوست ان پروگرامز میں شریک نہیں تھے ان کو ضرور شرکت، ان کو سنیں، کیونکہ ہمارے اس کورس کی بنیاد اس کورس کے اوپر ہے، تو جو لوگ پہلے بھی ساتھ تھے ان کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو آپ لوگ وہ کورس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ یہ وہ کورسز ہیں جو سب کو سننے چاہیے۔ ہم اسلامک بینکنگ کا کورس کراتے ہیں تو اس سے شاید ممکن ہے کہیں کہے کہ جو بینکرز ہیں وہ پڑھیں گے، جو اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں یا جو کنونشنل سے اسلامک کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا جو پوٹینشیل کریئر دیکھتے ہیں بینکنگ میں وہ کریں گے۔ لیکن اگر جنرلی لا آف کانٹریکٹ پڑھیں تو یہ سب کے لیے لازمی ہے، جس طرح نماز لازمی ہے۔ کیا میں اور آپ خریداری نہیں کرتے؟ کیا میں اور آپ کرایہ داری کا معاملہ زندگی میں نہیں کرتے؟ کیا میں اور آپ بزنس کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سب ہمیں آنا چاہیے، جس طرح ہمیں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج کے حکام آتے ہیں، اگر ہم حج کرنے جاتے ہیں جتنا عبادات پتہ ہے اس طرح ہمیں معاملات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ یہ میری خواہش ہے دلی کہ جس طرح عبادات کی تعلیمات عام ہیں، ایک انسان کو روزے کے مسائل پتہ ہیں، وضو کے مسائل پتہ ہیں، نماز کے شکیات کے مسائل پتہ ہیں، اسی طرح سے اس کو معاملات بھی پتہ ہونے چاہیے، اور اس میں نہ چھوڑ دیا جائے کہ جی جب ہوگا تب پوچھیں گے، بلکہ اس کو عبادات کی طرح سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چل کے جو ہم نے تقسیم کر لی ہے باقاعدہ کہ ہم کانٹریکٹ کے جو اخلاق ہیں، جو پروڈکٹ ریلیٹڈ اخلاقی تعلیمات ہیں، جو کانٹریکٹنگ پارٹیز کے ہیں، عقدین کی جو مارکیٹنگ ریلیٹڈ ہیں، جو آفٹر سیل ہے، ان کو ہم الگ الگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کسی بھی موضوع میں اس کی تقسیم بندی ضروری ہوتی ہے۔ اگر میں تقسیم بندی نہیں کر رہا تو پھر میرا موضوع مبہم رہے گا، میں اپنا موضوع اچھی طرح سمجھا نہیں سکتا، ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ اور اگر تقسیم بندی کر بھی لوں تو جتنی اچھی تقسیم بندی ہوگی اتنا اچھا لوگ سمجھ سکتے ہیں موضوع کو۔ لہٰذا جب میں نے یہ شروع کیا تو میں نے اپنے ذہن میں یہ موضوع بنایا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ موضوع ہمارا ریلیٹڈ ہے معاملات سے۔ معاملات، اب میں بتاؤں، فقہ کو 4 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ فقہ کو، علم فقہ کو، جو مکلف کے وظیفہ شرعی کو بیان کرتا ہے۔ مکلف یعنی میں مکلف ہوں، یعنی جس کے اوپر تکلیف شرعی ہے، جس کے اوپر کوئی شرعیہ اوبلیگیشنز ہیں۔ میں انگلش بھی الفاظ بتاتا رہتا ہوں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو۔ شرعیہ اوبلیگیشنز ہیں، ہمارے اوپر ہیں تو ہم کہلاتے ہیں مکلف، یعنی جو اوبلیگیٹ، جس کے اوپر اوبلیگیشنز ہیں، صحیح ہے، پرسن ود اوبلیگیشنز، جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اب جب ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں تو وہ ذمہ داری کس نوعیت کی ہے، ہمیں اس نوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت نے فقہاء تشیع میں سے علم فقہ کی ابواب بندی کی، باب بنائے، موضوعات کو مشخص کیا، وہ تھے محقق حلی صاحب شرائع الاسلام۔ اہل سنت میں سے جس نے کی، میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم اس انداز میں اپنے موضوع کو بیان کریں جو ہمارے شیعہ اور سنی دونوں بھائیوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہو۔ سب سے پہلے محقق حلی صاحب شرائع الاسلام،
شرائع الاسلام، فقائے تشیع اور فقہ امامیہ کی ایک اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اہم ترین۔ یہاں تک کہ کتنی کتابیں ہیں جو اسی کتاب کی شرح کے طور پہ لکھی گئی ہیں، یہاں تک کہ فقہ امامیہ کی سب سے بڑی کتاب جواہر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، انہوں نے 42 جلدوں پر مشتمل فقہی کتاب لکھی ہے جواہر الکلام، کہ آج ان کی شہرت ہی صاحب جواہر کے نام سے ہے۔ جب بھی آپ علم فقہ کے ماہرین سے کہیں صاحب جواہر یا فقہ جواہری، تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں جواہر الکلام کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ 42 جلدی کتاب بھی شرح ہے شرائع الاسلام کی۔ یہاں تک کہ ایک حوزے کی آج کی رائج کتاب دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی علی مذاہب الامامیہ، یہ بھی جو مرتب کی گئی ہے شیخ باقر ایروانی حفظہ اللہ، اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، انہوں نے بھی شرح الاسلام کی بنیاد پہ مرتب کیا ہے۔ تو شرح الاسلام اتنی اہم ترین کتاب ہے، گرچہ اس سے پہلے بھی شیخ طوسی نے، شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے، ان بزرگان نے کتابیں لکھی، لیکن شرح الاسلام کو جو شہرت حاصل ہوئی، دیگر اور کتابوں کو اس نوعیت کی شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ کتاب لکھنے والے ہیں محقق ہلی، نجم الدین محقق ہلی، آپ کا لقب ہے محقق ہلی، علامہ ہلی، جو مشہور عالم دین ہیں شیعوں کے، جو کہ عقائد میں بھی ماہر تھے، فقہ میں بھی ماہر تھے، کلام میں بھی ماہر تھے، ہر موضوع میں آپ بدرجہ کمال اس میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے ماموں ہیں محقق ہلی، انہوں نے فقہی مضامین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ہے عبادات، عبادات کے علاوہ دوسرا ہے عقود۔ عقود میں بتا چکا ہوں، ایسا معاملہ جو دو لوگوں کے ذریعے سے انجام پائے، دو لوگوں جس کے اندر، یعنی آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے ذریعے، یک طرفہ طور پہ نہیں ہوتا معاملہ۔ میں صدقہ دینا چاہوں، میں صدقہ دے دوں یک طرفہ طور پر، لیکن صدقے میں بھی بہرحال ایک عقدی شمار ہوتا ہے۔ جیسے طلاق کے بارے میں کہتے ہیں، طلاق اگر مرد طلاق دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو ایقاعات میں سے یک طرفہ طور پہ منعقد ہو جاتی ہے، لیکن جبکہ نکاح کے اندر میاں بیوی کی رضائیت، یعنی لڑکے اور لڑکی کی رضائیت ضروری ہے تاکہ وہ میاں بیوی بن سکیں بعد میں صیغہ نکاح جاری ہونے کے بعد۔ تو آپ فرماتے ہیں کچھ عبادات ہیں، کچھ عقود ہیں، کچھ معاملات ہیں، اور کچھ احکام ہیں۔ ہم یوں تو سب کو یہ احکام کہتے ہیں، لیکن آپ نے احکام خاص کیا ہے ان احکام سے جو جوڈیشری ریلیٹڈ ہیں، یعنی قضاوت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ارث، وراثت کے احکام، جیسے قصاص، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اس کے کیا احکام ہوں گے، جنایت، کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، جسمانی ظلم کرے، قولی ظلم کرے، اس کے کیا احکام ہوں گے۔ تو 4 انہوں نے بنیادی طور پہ احکام بتائے، ابواب بیان کیے فقہ، اور اسی بنیاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عبادات شروع کریں گے۔ عبادات میں انہوں نے کتاب الصلاۃ لکھی، کتاب الصوم لکھی، کتاب الحج لکھی، کتاب الاعتکاف لکھی، اسی طرح ساری کتابیں لکھی، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں عبادات کے ضمن میں جو نماز کو بیان کرتی ہے، الگ روزے کو۔ اس طرح عقود کے اندر بیع لکھی، مضاربہ لکھا، اجارہ لکھا، اور یہ سارے معاملات کو اس طرح، ایقاعات میں چیزوں کو لکھا، اس طرح احکام میں وراثت کو لکھا، قصاص کو لکھا، دیت کو لکھا، ساری چیزیں۔ اس کے بعد اور فقہائے کرام نے چیزوں کو لکھا۔ اہل سنت میں سے دو عصر حاضر کے ایک مشہور عالم دین، بہت بڑے فقیہ، شیخ وہبۃ الزہیلی، جن کی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ بہت شعرۂ آفاق کتاب ہے، آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو بیان کیا، اور کم و بیش انہی صورتوں کو بیان کیا ہے کہ عبادات اور معاملات، آپ نے عقود اور ایقات کو الگ نہیں کیا بلکہ معاملات کہہ کے اس کو بیان کر دیا۔ تو بعض نے تفصیلی اس کی تقسیم کی ہے اور بعض نے اس کی مختصر کی ہے، البتہ تمام چیزیں ایک ہی طرف پلٹتی ہیں۔ تو میں نے بھی آپ کے سامنے اپنے موضوع کو تقسیم کر دیا ہے اخلاق کو، کہ ہم پہلے اخلاق پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد ہم پروڈکٹ ریلیٹڈ اخلاق کو پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، معاشی تعلیمات، اس کے اندر کیا اخلاقی پہلو نمایاں ہیں۔ تو میں نے بہت زیادہ نہیں تبدیل کیا اس کے اندر، جو ہمارے دوست پرانے ہمارے سیشنز میں بھی تھے تو ان کے لیے شاید یہ تکرار ہوگی، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے نیا موضوع ہے۔ حالانکہ قرآن مجید سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والوں، قرآن حکم کر رہا ہے، بات کر رہا ہے کس سے؟ ایمان والوں سے، اور کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اس ناحق طریقے سے مال کھانے میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اسلام کی معاشی تعلیمات بھی، معاشی تعلیمات کے معاشی تعلیمات ہوں گی کیا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کہا گیا کہ کچھ طریقے باطل ہیں، اس کا مطلب کچھ باطل ہیں تو کچھ صحیح ہوں گے۔
ہمیں دیکھنا پڑے گا نا صحیح طریقے کیا ہیں. تو اسی کے ضمن میں جب ہم کہتے ہیں صحیح طریقے کیا ہے، تو اس کے اندر بعض ایسی چیزیں جو قانون ہیں، اور بعض وہ جو ہیں جو قانون بھی ہیں اور اخلاقی تعلیمات بھی ہیں. یعنی اخلاق اور قانون الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے طول میں. ایک ہوتا ہے دو چیزیں ایک دوسرے کے عرض میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں، قانون الگ ہے اخلاق الگ ہے. نہیں، قانون کی بنیاد اخلاق ہے. میں دوبارہ اس بات کی تکرار کروں، قانون کی بنیاد، اسلامی قوانین کی بنیاد جو ہے وہ اخلاق ہے. جب آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، وہ درخت اگتا ہے تو درخت کسی زمین پہ لگتا ہے. اسلامی احکام، اسلامی قوانین جس زمین پر ہے اس زمین کا نام اخلاق ہے. اگر اس بات کو میں سمجھا سکوں تو آپ بہت لطف اندوز ہوں گے کہ اسلام نے ہر حکم بتا دیا کہ تمہارا یہ حق ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، دوسرے شخص کا یہ حق ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن ہر حکم کرنے کے بعد اللہ بتاتا ہے کہ لیکن اگر تم معاف کر دو تو بہت اچھا ہے. جیسے سب سے تفصیلی آیت کون سی ہے؟ آیت قصاص. کہا کہ بال کا بدلہ بال، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، دانت کا بدلہ دانت. ہر ایک چیز کا بدلہ بتایا کہ اگر کوئی جو تمہارے کو تم پر ظلم کرے، اس کے اوپر فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کے اوپر تم بھی اس سے ظلم کرو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. لیکن پھر کیا قرآن کہتا ہے؟ لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ بہت مہربان ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اسلام کے احکام کی بنیاد اخلاق ہے. بسا اوقات ہم صرف تعلیمات کے اوپر جاتے ہیں، حلال و حرام کے اوپر ہم اس کے اخلاقی پہلو سے صرف نظر کر لیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. نہیں، ایسے احکام جو اخلاق سے آ رہی ہوں، جس میں صرف حلال و حرام، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی ہم جب مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے کہتے تھے کہ بھائی نماز پڑھ سکتے ہیں، شارٹس میں بھی نماز ہو سکتی ہے. یعنی بنیادی طور پہ اتنا جسم ڈھاکا ہونا چاہیے مرد کا کہ اس کی ناف سے لے کے گھٹنے تک کے ڈھپا ہوا ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ شارٹس میں نماز پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں عمدن، مسجد آ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کو کہو کہ بھائی یہ نہیں، تو کہتے نہیں جائز تو ہے. ارے ہر چیز جائز اور ناجائز کے اوپر نہیں ہوتی، اس کے اس عنوان سے بھی دیکھنا ہے کہ وہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو پھر سوچ لیجئے اگر جائز اور ناجائز، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر پھر بھی اگر اسی باتوں کے عمل کے اوپر حساب و کتاب ہو جائے، تو پھر معصوم فرماتے ہیں اے پروردگار میں اپنے اعمال پہ تکیہ نہیں کرتا، میں تیرے فضل پہ تکیہ کرتا ہوں. اگر تو نے میرے اعمال کے ذریعے میرا حساب و کتاب لے لیا تو پھر تو میرا کچھ بچے گا نہیں. میں تیرے فضل کی امید لگایا ہوا ہوں. تو میں آپ سے پھر دوبارہ کہوں گا، جب ہم اسلامی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں تو اگر ایسے اسلامی تعلیم کو بیان کی جا رہی ہے کہ جو اخلاق سے آ رہی ہے، تو پھر ایسا جو نظام ہے وہ اتنا مستحکم شمار نہیں قرار پائے گا، وہ اتنا اچھا شمار نہیں قرار پائے گا جتنا اچھا نظام اسلامی نظام ہے. اسلامی احکام کی بنیاد اخلاق ہے، معاف کرنے پر ہے. معاف کرنا ایک اس کا پہلو ہے، یعنی عفو درگزر سے کام لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے افراد تھے جن کی جنایات واضح تھیں. یعنی اگر جن کو اوپر حکم دے دیا قتل کر دو تو حکم بھی نافذ تھا، اور کوئی شرعی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، خود اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس وقت قتل بھی کیا جا رہا ہے تو قتل کرنا گرچہ ایک اتنا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں مستحق قتل ہے اور شرعن بھی کوئی ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے قتل کے اندر، اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. اللہ کے رسول جب خانہ کعبہ سے باہر آئے، آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کریم عبد الکریم ہیں، آپ خود بھی کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ سب آزاد ہو. کیا اللہ کے رسول بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ کہ بدلہ لینا ناحق تھا؟ نہیں، بدلہ لینا بھی قدرت بھی تھی اور حق بھی تھا، اس کے باوجود آپ نے معاف فرما دیا. تو اس طرح معاشی تعلیمات میں اخلاق نہیں ہے. اگر ابھی میں آپ کو جب مثالیں دینا شروع کروں گا، اگر کرونا وائرس کے دوران ماسک کی ضرورت ہو جائے اور 5 روپے کا ماسک 50 روپے کا ہو جائے اور نہ ملے، سوچئے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی تعلیمات سے کتنا محروم ہو گیا ہے، اور اس کا کتنا برا اثر پڑے گا ہم سب پر، مجھ پر، آپ پر، ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر، ہمارے معاشرے پر. کتنا برا اثر ہوگا اگر اخلاق نہیں ہے. گرچہ کوئی بولے کیوں میں نہیں بیچ سکتا کہ اپنی چیز کو، جو آج سبزی بیچنے والے، پھل بیچنے والے جو ناحق کر رہا ہے، بعض اوقات ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے کہ ان کو نہیں ملتی، مہنگی چیز ملتی ہے. اس کے اوپر ہم سب ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ جو سپلائی چین میکینزم ہے جو ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام کی اس کے اوپر تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام نے ہر چیز کے اوپر رہنمائی دی ہے، پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس موضوع کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے کہ ہم نے نہ پڑھا ہو اس موضوع کو اس عنوان سے، لیکن ساری چیزیں قرآن و حدیث میں
روایات میں، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں، صحابہ کرام کے تعلیمات میں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ ساری چیزیں۔ فیضان محترم میں دوبارہ درخواست کروں گا اس موضوع کو غور سے سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ باطل طریقے سے مت کھاؤ، اس کا مطلب حلال طریقہ ہے، اور حلال جب ہے تو ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات کو کھاؤ، کھانے سے مطلب کھانا نہیں ہے، یعنی ان کے سے استفادہ کرو، طیبات کو یعنی کچھ چیزیں طیب ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو ترازی کے ساتھ، رضائیت کے ساتھ۔ اب وہ تجارت کرتے ہوئے کیا آداب ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث آپ کے سامنے میں نے لکھی، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ حدیث سنن الکبریٰ محدث بہقی نے بھی نقل کی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی منقول ہے، یعنی امامیہ کے نزدیک بھی یہ حدیث معتبر ہے، اور عامۃ المسلمین یعنی اہل سنت کے نزدیک بھی حدیث معتبر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حلال کسب کرنا، غور کیجئے گا، یہاں کسب کرنا نہیں ہے، حلال کسب کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے طلب الکسب، کمانا فرض ہے، نہیں کمانا نہیں، حلال کمانا، اس کا مطلب کمانے کے بہت طریقے ہیں، بہت ساری چیزیں جن سے کمایا جا سکتا ہے، اور بہت طریقے ہیں جن سے کمایا جا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، سب سے نہیں کمانا، ہر چیز سے نہیں، ہر طریقے سے نہیں، کچھ آداب ہے، کچھ ادب و آداب ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کی رعایت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر امیر المومنین کا فرمان، بہت اہم فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں من تجارہ بغیر فقہ، جو بغیر فقہ پڑھے، بغیر حلال و حرام کو سمجھے، بغیر اسلام کی تعلیمات کو سمجھے تجارت کرے، یعنی کوئی بھی مالی معاملہ کرے، فقد ارتکب الربا، وہ سود میں پڑ گیا۔ اور سود میں نے عرض کیا تھا، سود کا مطلب اس حدیث میں سود محصور ہو کر نہیں آیا، یعنی یہ نہیں کہ صرف سود میں پڑ جائے گا، کہ سود میں پڑ جائے گا، اگر کوئی شخص سود میں پڑ جائے اس کا مطلب وہ 10 اور بیماریوں میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ سود تو ایک آخری درجہ ہے۔ سود یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، سود یعنی اپنے محارم کے ساتھ بیت اللہ میں زنا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس کو اتنی صراحت کے ساتھ، کیونکہ وہ کسی بھی معاشرے کے معاشی نظام کی کمر توڑ دیتا ہے سود۔ ممکن ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہو، میں نے آپ سے کہا تھا نا اخلاق یوں پڑھنا ہے، احکام یوں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے آپ کے معاشرے کے لیے، اس کا اثر صرف آپ کے اوپر نہیں ہوتا، معاشرے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور امام علی فرماتے، مولا علی فرماتے فقد ارتتما فی الربا، وہ ربا میں پڑ گیا، اور ربا کا 70واں اگر 70 درجے ہوں تو سب سے آخری کم ترین درجہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے محارم کے ساتھ زنا۔ تو سوچا اگر کوئی شخص سود میں ملوث ہو، جو اللہ کے رسول اور اللہ سے جنگ کر رہا ہو، تو پھر وہ کتنے اور گناہوں میں ہوگا، اس کا معاشرہ کہاں جائے گا، اس کے معاشرے میں، اس کے معاشرے نظام میں کیا برکت ہوگی؟ اور برکت، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، موضوع الگ ہو جائے گا۔ برکت کے معیار کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کامیابی کے معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ معیار جو خدا نے دیا ہم نے وہ معیار ہی معیار نہیں مانا، ہمارے معیار ہی الگ ہے۔ جب اپریزل ہوتا ہے آپ لوگوں کی آرگنائزیشنز میں، تو کچھ اس کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں خاص، اس کی بنیاد کے اوپر ریٹنگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بولے نہیں، آرگنائزیشن کی بنیاد یہ ہے ریٹنگ کی، پرفارمنس اپریزل کی، لیکن میں تو اس بنیاد کو نہیں مانتا، میرے نزدیک یہ ہے، تو بتایا اس کا اپریزل کبھی اچھا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا اس کا اپریزل اچھا۔ ہمیں ان اصولوں کو دیکھنا ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں اصول بتائے، ان کامیابی کے معیارات کو دیکھا جس کو قرآن و حدیث نے کامیابی کا معیار بتایا، نہ کہ وہ جسے میں مانتا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی بات رہی تو اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور مختصراً بتا دوں، کامیابی کا معیار قرآن کے نزدیک سورہ عصر میں موجود ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قیامت کی قسم، زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے، سب گھاٹے میں ہے، سب نقصان میں ہے۔ کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ یہاں الگ الگ نہیں ہے کہ ایمان لانے والے الگ ہیں عمل صالح الگ ہے، نہیں، ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی وصیت کی، اور صبر کرتے رہے، سب کی صبر کی وصیت کی۔ قرآن کے نزدیک معیار ان 4 چیزوں کا ہے، کامیابی کا معیار یہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر میرے کچھ الگ ہے تو اس کا مطلب پھر میرے معیارات الگ ہیں، قرآن کے معیارات الگ ہیں۔ آگے آ جائیے، چونکہ ابھی ہمیں اور آگے تک جانا ہے، لہٰذا تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے حیث سئل عن معیش العباد، جب چھٹے امام امام جعفر صادق جو کہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام مالک کے بھی، براہ راست امام مالک نے 10 سال امام صادق سے کسب فیض کیا ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے، اگرچہ اس حدیث کی اسناد کے اوپر کلام کیا ہے، کہ امام ابو حنیفہ کوفے میں رہتے تھے اور امام صادق مدینے میں رہتے تھے، امام صادق کچھ عرصے کے لیے کوفہ آئے تھے، اور اس دوران امام اعظم امام ابو حنیفہ جو کہ فقہ حنفی کے بانی ہیں، آپ نے 2 سال امام صادق سے کسب فیض کیا، اور آپ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، آپ کا نام نعمان تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر 2 وہ سال نہ ہوتے جو میں نے امام صادق کی شاگردی میں گزارے، میں ہلاک ہو جاتا۔ کسی نے آپ کے آخری عمر کے حصے میں پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟
یہ واقعہ بتاؤں میں آپ کو. تو آپ نے فرمایا میں 2 سال کا ہوں. کسی نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ 2 سال کے ہیں؟ آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. امام صادق سے پوچھا گیا لوگوں کی معیشت کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں جمیع المعائش کلها من وجوہ المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب اربع جہات. انسان 4 طرح سے اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے جس سے وہ کھاتا کماتا ہے. وَيَكُونُ فِيهَا حلال من جہہ وحرام من جہہ، اور ان میں سے بعض طریقوں سے کمانا حلال ہے ان چاروں جہتوں میں، اور بعض طریقوں سے کمانا حرام ہے. تو پھر فرماتے ہیں وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ وَهَذِهِ الْجِهَاتُ الْأَرْبَعُ الْوِلَایَہ، کسی کے لیے کام کرنا یعنی حکومتی امور میں ملوث رہنا، والتجارہ تجارت کرنا، صناعت، والاجارات اپنے سروسز کو فراہم کرنا. والفرض من اللہ تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جہات الحلال، اور اللہ کہتا ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر اس نے لازمی قرار دیا کہ وہ حلال طریقے سے معاملات کو انجام دیں. والعمل بذلک، اور حلال طریقے پہ عمل کریں. واجتناب جہات الحرام، اور حرام چیزوں سے بچیں. بھائی یہاں پہ بھی بتا دیا کہ احکام جو ہیں وہ واضح ہیں. اللہ نے بتایا کہ حلال چیزوں کی طرف جانا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ بھائی اللہ نے کہا تھا کہ حلال پہ جانا، لیکن حلال کیا ہے مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب یا تو اگر اللہ نے نہیں بتایا تو قصور ہمارا نہیں ہے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. حجت تمام ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہمیں اپنے مطالعے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ منقول ہے وسائل الشیعہ میں. وسائل الشیعہ جو کہ حدیث کا ایک ماخذ ہے امامیہ کا، جس کے جمع کرنے والے شیخ خرہ عملی نور اللہ مرقدہ ہیں. آگے چلیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اسلامک لا، شریعہ، جس کے ہم بار بار احکام کی بات کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں کہ یہ احکام اخلاق پر مبنی ہے. تو یہ اخلاق کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت. تو فرماتے ہیں دا ورڈ ایتھکس، انگریزی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اخلاق کا ایتھکس سے، اور آداب کا ترجمہ کرتے ہیں ایٹیکیٹ سے. ٹھیک ہے. دا ورڈ ایتھکس ریفرز ٹو پرماننٹ کوالٹیز which may be easily expressed without any difficulty which can be good or bad. کیا مطلب ہے؟ اخلاق ایک ایسی ثابت صفت ہے، ثابت یعنی ہمیشہ صفت ہے، ہمیشہ کی صفت ہے، یعنی ایسی صفت ہے میرے اندر جو ہمیشہ میرے میں رہتی ہے. which which may be easily expressed، جو کہ آسانی سے ظاہر ہو سکتی ہے without any difficulty، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ بولیں گے یہ کون سا اخلاق ہے، یہ کون سی تعریف ہے جو ہم پہلی بار سن رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا، آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، بہت پکے سچے ہوتے ہیں لیکن اپنے فائدے میں. اکثر یہ جملہ سنا بھائی، ہم غصہ برداشت نہیں کرتے. یہ غصہ جب برداشت نہیں کرتے جب دوسرا کمزور ہوتا ہے. ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ جھوٹ جب بولتے ہیں جب اپنا نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب نقصان ہو جائے تو اچھے اچھے غصے کرنے والے چپ ہو جاتے ہیں، اچھے سچ بولنے والے جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب ان میں اخلاق نہیں تھا، وہ حالات اور واقعات اور اپنی غرض کی بنیاد پر ایک کام کر رہے تھے. میں آپ کے سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں کروں، میں قرآن و حدیث پڑھوں لیکن عمل نہ کروں خود پر، اس کا مطلب میرے اندر اخلاق نہیں ہے. ہم جس چیز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اخلاق ہے، ایسی صفات. کیونکہ اگر میرے اندر وہ پرماننٹ بیسس پہ نہیں ہے چیز، اس کا مطلب جب میرے پاس کوئی کسٹمر آئے گا تو اگر ایسا کسٹمر ہوگا جس سے مجھے نفع چاہیے ہوگا، میں یا جس سے مجھے مثال کے طور پہ کوئی زیادہ نفع مل سکتا ہے، میں اس کے لیے بڑا میٹھا بن جاؤں گا، اچھا بن جاؤں گا. لیکن ایک عام انسان کو میں دھوکہ دے دوں گا، میں خدا کی قسم کھا کے جھوٹ بول دوں گا، میں خدا کی قسم کھا کے 2 نمبری کر لوں گا، اس کو ملاوٹ کے ساتھ بیچ دوں گا. اور یہ ہمارے یہاں ہے، معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے. داڑھی بڑی ہو جاتی ہے لیکن بےمانی بھی بڑھ جاتی ہے. نماز کے وقت حاجی صاحب بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. ہم نہ داڑھی کو تنقید کر رہے ہیں نہ عمل کو، عمل اچھا ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، اور کٹوانا حرام ہے، مونڈوانا. اس کے علاوہ جانا نماز کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اخلاق نہیں ہے اس کے اندر. وہ دین پر عمل کر رہا ہے اپنی حیثیت سے لیکن اخلاق نہیں ہے. اخلاق نہیں ہو اس کا مطلب اس کے اندر وہ زمین ہی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی فصل اگائی جا سکے. لہٰذا اب اگر زمین ہی نہیں ہے تو فصل کیسے اگائی جائے گی؟ فصل ہی نہیں اگ سکتی. اس کا مطلب اگر فصل کسی نہ کسی نہ لائی بھی جائے تو کچھ دنوں بعد خراب ہو جائے گی، سڑ جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا. پہلے ثبت العرش، پہلے کاغذ ثابت کرتے ہیں، سمن خوش، پھر اس کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے. کاغذ ہی نہ ہو تو کیا لکھیں گے؟ تو میں آپ سب سے بطور خاص دل بدستہ درخواست کروں گا اس موضوع کو بغور سنیں، سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، اس لیے نہیں کہ بس شرکت کر لی ہے. اخلاق اتنا ہے، اخلاق کے بغیر اعمال کی بنیاد نہیں ہے کوئی.
اور جس چیز کی بنیاد نہ ہو، اگر عمارت جتنی بھی مضبوط ہو، اگر بنیاد اچھی نہ ہو، گر جاتی ہے۔ اور اسلامی احکام کی بنیاد اخلاق ہے۔ اخلاق ایسی صفت ہے جو استمرار رکھتی ہے، جو ہمیشہ ہے، جو پرماننٹ ہے، ٹیمپرری نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض وقت میں اچھا ہوں، بعض وقت میں اچھا نہیں ہوں، اور وچ کین بی ایزلی ایکسپریس وداؤٹ ڈیفیکلٹی، بغیر مشکل کے میں وہ کام کر سکوں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک آسان سی بات ہے، ایک ہمارے استاد نے بڑی اچھی مثال دی تھی، کہنے لگے جی میں دعا پڑھتا ہوں ہر نماز سے فجر کے بعد، جب تک میں مدرسے میں تھا تو میں اس دعا کو پڑھتا تھا روزانہ، لیکن جب میں مدرسے کے ماحول سے نکلا میں نے وہ دعا پڑھنا چھوڑ دی۔ اس کا مطلب وہ اخلاق میں شامل نہیں ہوئی تھی میری، یعنی وہ دعا مانگنا، اللہ کے حضور اپنا ذوق ظاہر کرنا، وہ میرے اخلاق میں شامل نہیں تھی، وہ مدرسے کے ماحول کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ ہمارے سامنے بھی بہت ساری ایسی مثالیں، اگر میرا اخلاق حالات و واقعات کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، یعنی جو بیسک اخلاق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یقیناً لوگوں کے معیار کے مطابق بات کی جاتی ہے اور سب کے اپنے مراتب اور منازل ہیں، اس کے باوجود کچھ بنیادیں، اصول ہیں، یعنی اذیت نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، شجاعت، معاف کر دینا، اگر یہ میں لوگوں کے مرتبے کو دیکھ کر سچ اور جھوٹ بولتا ہوں، بدل دیتا ہوں، اخلاق نہیں ہے۔ ہاں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کام کیا اس نے، لیکن اخلاقی صفت نہیں کہیں گے اسے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اخلاق، تو جو علماء اخلاق جنہوں نے اخلاق کی ٹیکنیکل تعریف کی ہے، اخلاق، لفظ اخلاق کی تعریف کی ہے، ان کے نزدیک اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ برا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر کسی شخص میں کوئی بری عادت ہو جائے، جھوٹ بولنے کی عادت بن جائے، اور اتنی عادت بن جائے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولے، یہ اس کی اخلاقی صفت ہے لیکن بری ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں اخلاق رذیلہ، اخلاق فضیلہ، یعنی اچھے اخلاق، برے اخلاق۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اخلاق تو ہوتا ہی اچھا ہے، انہوں نے عرفی تعریف کی ہے، عرف کے نزدیک لفظ اخلاق جب بولا جاتا ہے اس کا مطلب اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ بحث نہیں ہے کہ اچھے اخلاق برا اخلاق، لیکن ہم اسلامی ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، اس کی تعریف سمجھنے کے بعد۔ اور پھر کیا اخلاق اور آداب ایک ہی ہیں؟ کہ نہیں، ایتھکس آر ڈفرنٹ فرام ایٹیکیٹس۔ ایتھک، اخلاق اور آداب میں فرق ہے، بیکاز ایٹیکیٹس ریفرز ٹو دا سوشل کنڈکٹ۔ ایٹیکیٹس کہتے ہیں کسی بھی معاشرے کے سماجی ادب و آداب کو، سماجی طور طریقے کو، which is considered good in a particular society which may or may not be accepted by Sharia۔ آداب کا تعلق ہوتا ہے کسی معاشرے میں کوئی چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، ممکن ہے وہ شریعہ کے نزدیک جائز ہو، ممکن ہے شریعہ کے نزدیک جائز نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ نامحرم سے ہاتھ ملانے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ان کے آداب میں کہ آپ جب جائیں تو آپ ہاتھ ملائیں گے۔ اب اگر کوئی نامحرم سے میں ہاتھ ملاؤں، ایٹیکیٹ ہے، لیکن ادب یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، اسلام اس ادب کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے اگر نامحرم ہے تو ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ تو ادب و آداب کو ہمیشہ نہیں کہہ سکتے ہر ادب ایکسیپٹیبل اسلام میں۔ ادب کہتے ہیں کسی بھی معاشرے، کسی بھی علاقے میں رہنے والے افراد میں وہ طریقہ جو پسند کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں مثال کے طور پہ اگر چمچ سے کھانے کو پسند کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ہاتھ سے کھائے تو وہ اسے معیوب سمجھتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ وہاں ہاتھ سے نہ کھائے جائے، اور اسلام بھی ایسے آداب کو قبول کرتا ہے کہ جو شریعت کے سے مخالفت نہ رکھتا۔ اسلام کہتا ہے ایسے آداب کو اپنانا چاہیے۔ بہت سی تعلیمات اللہ کے رسول نے اپنے سفیر کو بھیجا کہ دیکھو وہاں کے ادب و آداب کو دیکھو، وہاں کے سوشل کلچر کو دیکھو، نارمز کو دیکھو۔ اگر تو وہ نارمز اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں، جیسے سجدہ کرنا، پہلے بعض لوگ بادشاہوں کا کہ سجدہ کر دے گا، یہ نہیں کرو گے، سجدہ اللہ کے لیے، لیکن جو دوسرے آداب ہیں ان کی رعایت کرنی ہے۔ اس بات کی بڑی ضرورت ہے، اس بات کے سمجھنے کی، اسلامی تعلیمات کو وسعت قلبی کے ساتھ جب تک نہ سمجھا جائے، اور فکر کو وسیع کر کے جب تک نہ سمجھا جائے، جو حضرت موسیٰ کی دعا رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کشادہ کر دے، اسلامی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، سورسز آف ایتھکس، ہم آخری اپنے موضوع کی طرف قریب آ گئے۔ سورسز آف ایتھکس کیا ہیں اسلام میں؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اگر آج ہی آپ جا کر سرچ کریں گوگل کے اوپر آیات اخلاقی در قرآن، آیت اخلاقی، آیات الاخلاق فی القرآن لکھیں عربی میں، یا قرآن میں اخلاقی آیات، ایک طویل فہرست ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گی، جو آپ کو غیبت، چغلی، حسد، تکبر، بزدلی، ان ساری چیزوں سے روکتی ہے۔ بطور خاص دو باتوں کو بالخصوص بتانا چاہوں گا۔ آج ہمارے ہاں کسی کے مذاق اڑانے کو ہم نے پرینک بول دیا ہے، اور جھوٹ بولنے کو ہم نے میمز کہہ دیا ہے۔ میمز کہہ دینا یا پرینک بول دینا اس گناہ کو ختم نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، ویل جہنم کے نچلا ترین طبقہ ہے، ویل ہے اس شخص پر جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، چاہے میم کی صورت میں، چاہے پرینکس کی صورت میں، اذیت دیتا ہے کسی کو۔
کئی آیات ہیں، آپ آیات دیکھ سکتے ہیں. اگر میں آیتیں لکھتا تو شاید ہمارا موضوع صرف آیات میں چلے جاتا. میں نے صرف ایک آیت لکھی ہے جو کہ 3 اخلاقی صفات کو بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. گمان یعنی جب تک کہ تمہارے پاس 100% شور، کوئی یقینی صورتحال نہ ہو، کوئی خبر نہ ہو، تو اپنے پاس اندازہ گیری مت کرو. فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو. ارے کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کہاں گئے تھے، نہیں، چھوڑ دو. اللہ ستار العیوب ہے، اللہ تمہارے عیوب کو ڈھانپے گا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. اگر صرف ان 3 چیزوں پر عمل کر لیں، بدگمانی، یہاں تو گمان سے منع کیا، بدگمانی، اکبر الکبائر سوء الظن باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ سے بدگمان ہونا ہے، مایوس ہونا خدا کی رحمت سے، لوگوں سے بدگمان کرنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کے بارے میں 70 گمان پیدا کرو، اچھے گمان. اور اگر پھر بھی کوئی ایک اچھا گمان منتخب نہ کر سکو تو خود پہ ملامت کرو کہ تم اپنے مومن بھائی کے بارے میں اچھا سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی تاکید ہے. اور تجسس، دوسروں کی ایپ تلاشی کرنا، غیبت کرنا. سوچا اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو اس کا اثر ہمارے معاملات پہ کتنا پڑے گا. حدیث کے اندر خود آتا ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے مکارم کو، یعنی مکارم اخلاق کو تمام کروں، پائے تکمیل تک پہنچاؤں. یعنی اللہ کے رسول کی ذات مجسمہ اخلاق ہے. تو ہمیں اخلاق تعلیمات رسول سے لینی ہے، آیات قرآنی سے لینی ہے، سیرت رسول مآب سے لینی ہے، لوگوں سے انسپائر ہو کے نہیں لینی. آج ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کوٹس بھی شیئر کرتے ہیں تو کس کے شیئر کر رہے ہیں جی؟ فلانے بلیئر کے کر رہے ہیں، فلانے فلنٹیروپسٹ کے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا آپ کے پاس محمد عربی جیسی شخصیت نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس مولا علی نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ ان کے اصحاب باوفا نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس آپ کے علماء نہیں ہے؟ اس کا مطلب میں نے نہیں پڑھا انہیں. ہمیں اپنے چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو سیرت ہے ائمہ اہل بیت کی، اصحاب کرام کی، علماء کرام کی، ہمارے سلف صالحین کی، ہمیں ان سے اخلاق اسلامی کو سیکھنا ہے. انشاءاللہ آج میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. کل ہم باقاعدہ اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور کل ہم کچھ ایک اضافی بات کے بعد پروڈکٹ ریلیٹڈ اخلاق جو ہیں اور کانٹریکٹنگ پارٹیز کے جو اخلاق ہیں انشاءاللہ کسی حد تک اس پہ بات کریں گے، اور پھر تیسرے دن اس بات کو تمام کریں گے انشاءاللہ. کہ آج کی تمام باتیں واضح رہی ہوں گی. دعا گوں کہ پروردگار عالم ہمارے سننے کو، ہمارے اس وقت کے اس موضوع پر وقت صرف کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہم سب کی، ہمارے اس ادارے کی توفیقات میں اس ادارے سے وابستہ افراد کی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، اس ادارے کو استحکام و ترقی عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین. اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہے تو آپ لوگ سوال گروپ پہ چھوڑ دیں تاکہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے. لیکن میں درخواست کروں گا موضوع ریلیٹڈ ہو، اور عباس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی انسٹیٹیوٹ کی پروفائل بھی شیئر کیجیے گا، اور جو ہمارے اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے جو پروگرام ہوئے ہیں ان کو بھی شیئر کریں. اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، کیونکہ یہ تعلیمات اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میری بات نہ سنیں، لیکن اس موضوع کو سنیں اور پھر انشاءاللہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.